بریک کے بعد خوش آمدید، نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں علامہ صاحب جی سے۔ علامہ صاحب، پہلا روزہ افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، تو اس رحمت کے عشرے کے حوالے سے اگر آپ کچھ بیان کریں، کوئی خصوصیات کچھ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ ماہ مبارک رمضان جو ہے اپنی ذات میں رحمت خداوندی کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ خدا کی رحمت سے وہی شخص جو ہے زیادہ مستفیض ہوگا جو خدا کے بندوں پہ بھی رحم کرے گا۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے، مثلا میں ایک آفس کا باس ہوں، اب میں چاہ رہا ہوں خدا مجھ پہ رحم کرے، لیکن میں اپنے دفتر کے کسی کولیگ کو جو ہے بیٹھنے نہیں دے رہا ہوں، اور اس کو بات بات پہ جتلا رہا ہوں کہ بھائی تم میرے پاس ملازم ہو، میں تمہارا باس ہوں، میں تمہیں پے دیتا ہوں، میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں، میں تمہیں سیلری دیتا ہوں۔ تو جب آپ زمین والوں پہ رحم کریں گے تو آسمان والا آپ پہ رحم کرے گا نا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ ٹھیک ہے نا، محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینے میں مرنے کی دعا مانگتے ہیں، یہ ہمارا علمیہ ہے، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ماہ رمضان مبارک، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، مثلا گیٹ اپ اس کا ہے، ماشاءاللہ سنت رسول اس نے رکھی ہوئی ہے، اور مسجد کا ماشاءاللہ عبادت بھی مسجد میں بہت کرتا ہے، اپنے پڑوسی سے بھی اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں، رشتہ داروں سے بھی اچھے نہیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس آدمی کا کیا امیج ہے؟ مسجد کا اسلام ہمیں مسجد کا کبوتر بننے کو حکم نہیں دیتا ہے۔ آپ مسجد میں عبادت کریں، فضیلت ہے۔ ایک شخص جو ہے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا، آپ مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر کے دروازے سے لے کر مسجد کے دروازے تک رسی باندھ دو، اور رسی کے سہارے چل کر تم مسجد میں آؤ، لیکن تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں، حیرت کرتا ہوں، بہت سے لوگ مسجد کے بالکل پڑوس میں گھر ہے، برابر میں گھر ہے، وہ نہیں آتا ہے۔ نہیں آتا۔ اچھا، ایک آدمی ہے جو اگرچہ 10 گلی پیچھے رہتا ہے، 100 گلی پیچھے رہتا ہے، وہ مسجد میں حاضر ہو رہا، خاص طور پہ فجر میں، فجر کی نماز میں۔ مثلا میں خود دیکھتا ہوں، چونکہ میں خود پیش نماز ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مسجد کے پڑوس والا سویا ہوا ہے، وہ نہیں آ رہا ہے، لیکن جو مسجد سے دور رہ رہا ہے وہ باقاعدگی سے آ رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے رحمت خدا کس کے زیادہ نزدیک ہے، اس کے جو سویا ہوا ہے، یا اس کے وہ دور ہو کر بھی قریب ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے گا کہ دیکھیں، دین جو ہے ہمیں لکیر کا فقیر نہیں بناتی ہے۔ دین کی لوجک اور دین کی پالیسی ہے لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام۔ اسلام نہ خود نقصان اٹھانے کو تیار ہے، نہ کسی کو نقصان میں دیکھنے کو تیار ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے گا، ماہ مبارک رمضان آ گیا، لوگوں کے تیور بدلنا شروع ہو گئے۔ ایک تو ماشاءاللہ غضب کی گرمی، پھر لوگوں کے تیور بھی بڑے گرم، ٹھیک ہے نا۔ جب ماہ مبارک، بہترین انسان وہ ہے، بہترین بندہ، خدا کا بندہ وہ ہے، مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کے اندر اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہو۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں منہ پہ بڑا اخلاق ہے، لیکن دیکھیں ایک ریئل لائف، ایک سوشل لائف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بڑا ہسمکھ طریقے سے بات کر رہا ہوں، اخلاق سے بات کر رہا ہوں، کیا یہی رویہ طریقہ میرا گھر میں بھی ہے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی، میرے بھائی کے ساتھ بھی ہے، میری بہن کے ساتھ بھی ہے، میرے دوستوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ چیزیں تو خیر متقاضی ہیں نا اس بات کی۔ ماہ مبارک رمضان رحمت کا مہینہ ہے، خدا کی رحمت کو اس وقت درک کر سکو گے نا جب رحمت خدا سے حاصل کرنے والے کام کرو گے۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، آج جو ہے ہر چیز جو ہے سیلفی ہو گئی ہے۔ آپ کسی غریب کو راشن دیں گے تو بھی آپ ایک سیلفی بنائیں گے، بھائی کیوں؟ 4 لوگوں میں میری واہ واہ ہوگی، واہ واہ ہوگی، ایسا ہی ہے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ جی اگر مسجد میں ڈونیٹ کر رہا ہوں، اگر خدا نے مجھے اتنا دے دیا، ڈونیشن کر رہا ہوں یا کسی چیریٹی دے رہا ہوں کہیں پہ، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آیا میں پبلش کروں، میں اخبار میں ڈلواؤں، تصویر بنواؤں، ایسا ہی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کروں؟ اچھا علامہ صاحب، حدیث نبوی ہے، مطلب یہ کہ آپ ایسے دیں کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہی کہتا ہے بھائی، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا، آج اگر دیتے ہیں، دیکھیں نا، آپ نے اس کی عزت کا جنازہ نکال کر 10 روپے دیے تو کیا دیے؟ ایسا ہی، ایسا ہی ہے۔ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ دینے کا افضل ترین طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے مثلا ہمارے ہاں زکوٰۃ کا وہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ٹھیک ہے فطرہ ہے، خمس ہے، ہر چیز کی اپنی ایک لوجک ہے ہمارے ہاں بھی، لیکن ہمارے برادران کے ہاں جو ہے، برادران کے ہاں جیسے زکوٰۃ ہے، ہمارے یہاں پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، مصارف ہیں اس کے باقاعدہ۔ اب رہ گئی بات یہ گا، یہ جو پیسہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو یا صدقے کا ہو یا فطرے کا ہو، یہ کس کو دیں؟
یہ ایسے افراد کو دیا جائے کہ جو غریب ہو، غریب بھی غریب ہو، وہ غریب نہ ہو کہ 70,000 کی گاڑی گھر میں کھڑی ہے، 50,000 کا موبائل جیب میں ہے۔ علامہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ نے غریب کی بات کی، ایک وہ غربت اصحاب رسول جس غربت میں اپنی لائف گزارتے تھے، مطلب پیٹ پر پتھر ہیں اور دین کے لیے جہاد بھی کرنا ہے، پھر آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ایک سوال بنتا ہے کہ روزہ قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ جی مجھ سے روزہ چھوٹ گیا، اب وہ جا رہا ہے پوچھنے علماؤں سے کہ مجھے بتائیں میں کیسے اس سے کفارہ ادا کروں، کیا کروں؟ یہ دو آپ سے سوال ہیں، اس پہ ذرا روشنی۔ چیز تو یہ آپ نے عرض کیا، دیکھیں پہلے ایک تو ہے خود ساختہ غربت، ایک ہے امتحان والی غربت۔ خود ساختہ غربت یہ ہے گا ایک آدمی دیکھیں جو آدمی رونا روتا رہے گا اس کا زندگی میں کبھی پورا پڑے گا ہی نہیں، تجربے والی بات۔ شکر کیا جائے رب کی نعمتوں کا۔ مقصد ایک مثال ہے، غریب ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ خدا پہ صبر و شکر کرتا ہے تو خدا اس کی نعمت میں وسعت دیتا ہے۔ یعنی خدا کا قانون ہے، کچھ ایسے سرمایہ دار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جو کہ اس کے اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ سطح غربت پہ آ گئے، کچھ ایسے غریب ہیں شکر کیا تو خدا نے اس کی رزق میں برکت دے دی یا اس کو ایسی ترقی دے دی۔ یہ تو ہے نا، خدا جس کو چاہے سلطان بنا، جس کو چاہے فقیر بنا، یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے مسئلہ یہ گا، یہ جو غریب ہے، یہ غریب جو ہے بڑا لکی ہے۔ کہتے ہیں روز محشر اس قسم کے غریب جو خود ساختہ غریب نہیں ہے، ہاں جو جس نے خود نے غریب بنایا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو کہ حالات کے ہاتھوں غریب ہو گیا ہے یا اس کے اپنے حالات ہی خراب ہیں، ان غریبوں سے خداوند عالم روز محشر جو ہے معذرت خواہ ہیں، ان کی اسی غربت اور صبر و شکر پہ خدا ان کو جنت کا حقدار قرار دے۔ دیکھیں ایک بات، ایک آدمی غریب ہے نا، کم سے کم عزت کی چادر تان کے سو تو رہا، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے میں نے کسی کا لوٹا نہیں ہے، کسی سے چھینا نہیں ہے، کسی سے مانگا نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جی ناجائز ہی نہیں کری، ناجائز نہیں کری نا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ آج جیسے ابھی شروع میں ہمارے یہ برادر کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، جو بات کر رہے تھے کرنٹ افیئر کے اوپر، حالات حاضرہ کے اوپر، جیسے آپ نے سوال کیا صاحب، یہ جو ہے ایسا نہیں کر دیں کہ ہم کسی غریب کو ایسے مدد کریں۔ ابھی ایک صاحب کا ایک آرٹیکل آیا، انہوں نے اس بات کے اوپر جانب اشارہ کیا، بولا میں نے سوچا اس قسم کے لوگ یہ مدد کروں، تو ان لوگوں کو اتنا چسکا لگا ہوا تھا اسی حال میں، اتنے مست تھے وہ، تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ اس قسم کی ترقی کی جانب جائیں۔ مطلب اس غربت سے نکلے۔ بیسیکلی وہ غربت نہیں ہے، پروفیشنل غریب ہے وہ، یعنی وہ آپ اور میری سیلری کیا ہوگی اس سے بھی زیادہ کماتے ہیں وہ۔ بھائی 10,000 آدمی اگر ایک سڑک پہ سے گزر رہا ہے، میں تو ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، شہر کراچی ہے، کروڑوں کی تعداد یہاں لوگ رہتے ہیں، 10,000 افراد ایک روڈ سے گزر رہے ہیں اور وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے بھیک مانگنے کے لیے۔ اب اس کو روز کی جو انکم اس کی ہو رہی ہے میری آپ کی انکم سے بھی 100 گنا زیادہ ہے، تو اس کو اس میں روز کے چسکے لگے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں محنت کرے گا، وہ کیوں محنت کرے گا، وہ کیوں عزت سے وہ کہے گا بھائی میں افزائی ہوئی جا رہی ہے۔ یہی تو بات ہے ایسا ہی آگے ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ تھوڑی بات طولانی ہو جائے گی، ہمارے یہاں فلاحی ادارے اگرچہ کام کر رہے غریبوں کے لیے، لیکن ایک حساب سے ہٹ حرام لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بھی باعث بنے۔ ایسا ہی ہے۔ نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور منقبت اور نعت خواں کا اضافہ ہوا ہے۔ محمد رضا صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا، کیا آج آپ ہمیں سنائیں گے؟ نعت سنائیں گے، منقبت سنائیں گے؟ جی منقبت بی فاطمہ کے حوالے سے جی جی پیش کروں گا، سماعت فرمائیے گا۔ جب تیری منقبت لکھی زہرا، جب تیری منقبت لکھی زہرا، جب تیری منقبت لکھی زہرا، میں نے جنت خرید لی زہرا، بولے جبریل سب سے ہٹ کر ہے، بولے جبریل سب سے ہٹ کر ہے، تیرے بچوں کی نوکری زہرا، تیرے بچوں کی نوکری زہرا، جس کا پردہ خدا کا پردہ ہے، جس کا پردہ خدا کا پردہ ہے محمد کی لاڈلی
زہرا ہے محمد کی لاڈلی زہرا، تیرے رومال نے بنا ڈالا، تیرے رومال نے بنا ڈالا، ہوئے کو ایک پل میں جنتی زہرا، ہوئے کو ایک پل میں جنتی زہرا، دونوں عالم میں فاقے ہو جائیں، دونوں عالم میں فاقے ہو جائیں، تیری چکی جو رک گئی زہرا، تیری چکی جو رک گئی زہرا، جب تیری منقبت لکھی زہرا، میں نے جنت خرید لی زہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی افطاری اور اذان مغرب کا وقت بھی قریب ہے، مبارک مہینہ ہے، اور تمام ہی مومن، تمام ہی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں زندگی میں نصیب ہو، جس میں عبادت اور تمام ہی نیکیوں کا ثواب 3 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اور اکثر جو علماء ہیں، جو تمام دین کی میں کہوں گا رکھوالے ہیں، وہ بھی یہی درس دیتے ہیں نوجوانوں کو کہ بڑھ چڑھ کر ان عبادتوں اور ان فکر رسول پر، اور جس طرح رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کے لیے آئیں، مسجدیں بھریں، اور اس طرح کی جو محافل ہیں ان کا حصہ بنیں، دین کی بات کریں، نبی اور اس کی آل کی بات کریں، اصحابہ رسول کی بات کریں، یہی ہمیں درس ملتا ہے دین میں۔ کوشش تھی آج افطار ٹرانسمیشن میں مزید ہم اس کو آگے بڑھائیں، کوشش ہوگی کہ آئندہ آپ تمام ہی حاضرین کے لیے مزید ٹائم بڑھائیں اپنی افطار ٹرانسمیشن کا، اور تمام ہی ہماری عوام کا بھی یہ شکوہ ہے کہ مزید اس کو آگے بڑھایا جائے، اور کوشش بھی ہوگی وینس کی پوری ٹیم کی، جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں اس طرح کی ٹرانسمیشن میں۔ اسپیشل تھینکس کروں گا میں تمام ہی میرے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے علامہ منتظری صاحب آپ کا، اور جو میری ٹیکنیکل ٹیم ہے اس میں شہزاد آپ کا کلیدی کردار ہے، رمیز ہیں، فیضان بھائی ہیں، عاقب ہیں، حسنین، فرحان صاحب، تو بہت سارے لوگ آپ کی اس ٹرانسمیشن کو تیار کرتے ہیں تاکہ اس رسول کے دین کو ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، اور رمضان المبارک کے جو عشرے ہیں اور جو رمضان المبارک کی عبادتیں ہیں اور جو اس کی تاریخ ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچے، اور ہماری افطاریاں، ہماری سحریاں اسی برکتوں اور رحمتوں میں گزریں۔ مجھے اور سمر دعا کو اور تمام سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اجازت دیجیے، آپ حاضرین سے ملاقات ہوگی دوسرے روزے اور سیکنڈ افطار ٹرانسمیشن اور سحری ٹرانسمیشن میں۔ اس وقت کے لیے اس اسپیشل رونقی پر رونقی رمضان ٹرانسمیشن میں ساجد حسین اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ٹرانسمیشن میں۔ اللہ حافظ۔